قرآن مجید میں ذکر ایوب۔ قرآن مجید میں ذکر ایوب۔ پروردگار عالم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پختگی دین اور صبر و استقامت کے ضمن میں ایک امتیازی مقام عطا فرمایا جو ان کی شخصیت کا حصہ بن کر رہتی دنیا تک کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ ان کے صبر و شکر کی قرآن کریم نے مدحت کی اور ان کے کمال صبر پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ فرمایا ترجمہ: بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے اور اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم کی 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام، صبر و شکر اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام و کرام کا ذکر ہے۔ قرآن کریم نے انہیں اللہ کا بڑا صابر و شاکر بندہ قرار دیا۔ پیغمبرانہ آزمائش۔ مفسرین و مورخین نے بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر و کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، شان و شوکت، محل و جائیداد، نوکر و چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا تھا۔ روایت ہے کہ آپ کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی۔ روایت کے مطابق ان کی تعداد 27 تھی۔ قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ ہے: اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا فرمایا تو ان سے سب کچھ چھین لیا گیا، حتیٰ کہ طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور جسم کا کوئی عضو صحیح سالم نہ رہا سوائے دل و زبان کے، جن سے وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور نہایت صبر کے ساتھ مصروف عبادت رہتے۔ پھر ان کا مرض اتنا طویل ہو گیا کہ کوئی ہم نشین بھی ساتھ نہ بیٹھتا تھا۔ دوست احباب بھی وحشت کرتے، یہاں تک کہ انہیں شہر سے باہر ایک مقام پر ڈال دیا گیا۔ سب نے ان سے قطع تعلق کر لیا سوائے ان کی ایک بیوی کے، جو دن رات ان کی خدمت میں مصروف رہتی، حتیٰ کہ جب تنگ دستی حد سے بڑھ گئی اور تمام عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب سب نے منہ موڑ لیا، تو بھی اس صالح خاتون نے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت و نگہبانی میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں لاحق ہوئیں۔ روایت میں ہے کہ آپ کے پورے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے گوشت تک جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھا دیتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی شدید تکلیف کے پیش نظر ان کی اہلیہ کہا کہ اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مصائب سے نجات عطا فرما دے گا۔
جواب دیا، میں 70 برس تک صحیح سالم رہا، تو کم از کم اللہ کے لیے کچھ برس تو صبر کر لوں۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے دین پر جتنا مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کے پاس آیا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کی درخواست کی، تو شیطان نے کہا کہ میں اس شرط پر علاج کروں گا کہ اگر انہیں میرے علاج سے شفا ہو جائے تو یوں کہہ دے کہ تو نے ہی شفا دی، میں اس کے علاوہ کچھ اور نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے پورا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ واقعہ سن کر انہوں نے فرمایا، بھلی مانس وہ طبیب کے روپ میں شیطان تھا۔ میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی تو میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ دراصل آپ کو اس بات سے سخت رنج پہنچا تھا کہ ان کی بیماری کی بدولت شیطان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ ان کی اہلیہ سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا تھا جو باعث شرک۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کو 18 سال مصیبتیں اور آزمائشیں گھیرے رہیں، پھر انہیں قریب والے و دور والے سب چھوڑ گئے سوائے ان 2 شخصیات کے جو آپ علیہ السلام کے خاص بھائی تھے۔ وہ آپ کے پاس صبح و شام آتے۔ ایک مرتبہ ایک نے دوسرے کو کہا، تو جانتا ہے کہ اللہ کی قسم شاید ایوب جیسا گناہ جہاں والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو، انہیں 18 سال ہو گئے ہیں، ان کی بیماری دور نہیں ہوئی اور اب تک اللہ نے ان پر رحم نہیں فرمایا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو رب ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتا۔ پھر دونوں شام کو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس گئے تو اس شخص سے رہا نہ گیا اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کر بیٹھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، وہ دونوں ایک دن آپ کے پاس آئے تو آپ کے زخموں کی بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور ذرا دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام یا کوئی بلائی اور خیر جانتا تو ان کو اس طرح کے امراض میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس قدر تکلیف ہوئی کہ پہلے کبھی کسی کو نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دست التجا بلند کیے، اے اللہ، تجھے علم ہے کہ جس نے کبھی کوئی رات سیر و کر نہیں گزاری ہو، اور میں جانتا ہوں کہ بھوکے کا کیا مرتبہ ہے، تو میری تصدیق کر۔ آسمان سے تصدیق ہوئی جسے دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے پاس کبھی 2 قمیض نہیں رہی اور میں مفلس کا مرتبہ جانتا ہوں، تو میری تصدیق فرما۔ پھر آسمان سے تصدیق ہوئی اور دونوں بھائیوں نے سنا۔ پھر کہا، اے اللہ، تیری عزت کا واسطہ، اور یہ کہتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور فرمایا اور التجا کرتے رہے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایذا، مصیبت و پریشانی ان سے صبر و شکر کے کلمات نہ چھڑوا سکی۔ شکوہ و شکایت صبر کے منافی ہیں،
جن کا اظہار حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی نہیں کیا۔ البتہ دعا صبر کے منافی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہم نے قبول کر لی کے الفاظ استعمال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا تو ہم نے کہا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا پانی ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرما دیا، البتہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کے لیے نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ان کی زمین پر پیر مارو جس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا، اور اس چشمے کا پانی پینے سے اندرونی بیماریاں اور غسل کرنے سے ظاہری بیماریاں دور ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اولاد سے نوازا۔ جنت کا جوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے نکلتے تھے تو ان کی اہلیہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتی تھی۔ ایک دن وہ دیر سے آئیں، اسی سنا رب عز و جل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنا پاؤں مارو، یہ ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ تمہارے نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام دیر تک اس پانی میں نہاتے رہے، پانی جسم پر پڑتا جاتا تھا اور توانائی آتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے جنت سے ایک جوڑا بھجوایا تھا جسے پہن کر اور اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تھے۔ اتنے میں ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور انہیں دیکھ کر پہچان نہ سکے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے ہی پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، میرے پروردگار نے میرا جسم لوٹا دیا۔ خدمت گزار اہلیہ اور 100 کوڑے۔ بیماری کے ایام میں خدمت گزار اہلیہ نے طبیب کے روپ میں آئے شیطان سے علاج کی درخواست کی تھی۔ اس بات پر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی اہلیہ سے ناراض ہو گئے تھے اور انہوں نے اہلیہ کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ جب صحت یاب ہوئے تو ایک طرف سعادت مند خدمت گزار بیوی تھی تو دوسری طرف قسم بھی پوری کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی پریشانی دور کرنے کے لیے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دے دو اور قسم کے خلاف نہ کر، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا۔ بیوی کو ان کی جوانی واپس لوٹا دی تھی، بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ دوشیزگی عطا فرمائی تھی۔ پھر ان سے حضرت ایوب علیہ السلام کے 26 بچے پیدا ہوئے۔ آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت
ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشر راہ بن گیا۔ پروردگار نے جوں جوں آپ کی آزمائشیں بڑھائی توں ان کی عبادت اور ریاضت بڑھتی چلی گئی، اور پروردگار عالم نے مصائب و تکلیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نیت کی نوید سنائی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جن لوگوں نے صبر کیا ہم انہیں ان کے مال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ جو صبر سے کام لیتے ہیں انہیں بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشم کے لباس سے نوازا جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ